ठीक है ना। जिसने मेरा नाम ले लिया तो वो जन्नती होगा। तो कितनी खुशकिस्मती है हमारी कि हजूर का नाम भी ले ले तो जन्नती हो जाए। ठीक है ना। तो उन्होंने गम कितने उठाए हमारे खातिर, ठीक है ना। तो हजूर नबी के सल्लल्लाहु हमारे खातिर कितने गम उठाए, तो ये हमें सुनना चाहिए। तो उससे हमारे दिल के अंदर ईमान की तकवीत, उनकी मोहब्बत पैदा होगी। और शायद कोई 2-4 आंसू का कतरा उनकी मोहब्बत में छलक पड़ी आँख, तो किस्मत छलक पड़ेगी। जो ज़िंदगी के अंदर तारीकियाँ हैं वो उन आंसुओं के सदके रोशन हो जाएगी। ठीक है ना। हमारा मकसद तो इस आँख को छलकाना है, ठीक है ना। उनके गम के अंदर उन्होंने गम उठाए हैं, हमने गम नहीं उठाए। हम तो नाज उठाते हैं, हम तो नखरे उठाते हैं, नाज न्याज। उन्होंने गम उठाए हमारे हर जगह पे। ऐसी ऐसी बातें भारत आका अलैहिस्सलाम ने, ठीक है ना। तो इसलिए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये 2 शेरों पर चलते हैं। फरमाइश भी है, शाहे अर्ज़ो समा सरवरे अंबिया, शाहे अर्ज़ो समा सरवरे अंबिया, तेरे लुत्फ़ो इनायत की क्या बात है, बन के आया है तू रहमते दो जहां, बन के आया है तू रहमते दो जहां, तेरे जूदो सफ़ा की क्या बात है, शाहे जो समा सरवरे अंबिया। और जिसका कोई नहीं उसका गमखार तू, जिसका कोई नहीं उसका गमखार तू, बेकसों का हामी मददगार तू है, यतीमों गरीबों का तू आसरा है, यतीमों गरीबों का तू आसरा, तेरी भरपूर शफ़क़त की क्या बात है, शाहे अर्ज़ो समा। हुज़ूर जन्नत के दरवाजे पे खड़े हैं और फरमाते हैं हमें कि मैंने जन्नत में जाते हुए अक्सर लोगों की तादाद देखी तो वो यतीम थे, मस्कीन थे, गरीब थे। मैंने जन्नत में जाते हुए लोगों की तादाद देखी। और फिर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा किराम बैठे हैं, तशरीफ फरमा हैं। सब ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बच्ची फौत हो गई है। उन्होंने फरमाया कि वो तेरी शफाअत करेगी, तुम जन्नत में ले जाएगी। एक ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बच्चा फौत हो गया है। उन्होंने फरमाया वो तुम्हें जन्नत में ले जाएगा, वो तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। एक ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी फौत नहीं हुआ है, मेरे बच्चे आपकी अता से, आपके करम से सलामत हैं। उन्होंने फरमाया जिसका कोई नहीं उसे मैं जन्नत में ले जाऊंगा। ये बच्चे जन्नत में ले जाएंगे, ये सब जिसका कोई भी नहीं है उसे मैं जन्नत में ले जाऊंगा। तुम घबराते क्यों हो? हम जो हैं तो आका अलैहिस्सलाम तो हैं, तो जन्नत उनका नाम ले जाए तो जन्नत मिल जाती है। जिसका कोई नहीं उसका गमखार तू, बेकसों का हामी मददगार तू है, यतीमों गरीबों का तो आसरा, तेरी भरपूर शफ़क़त की क्या बात है, शाहे अर्ज़ो समा सरवरे अंबिया। फरमाते हैं कि तुमने तो मुझे देख लिया है, सहाबा से फरमाते हैं कि तुमने तो मुझे देख लिया है, तुम तो जन्नती हो गए हो, लेकिन जिन्होंने देखा नहीं बाद में आएंगे, मैंने तो जन्नती उनको लेके जाना जन्नत में। जो बाद में आके मेरा जिक्र करते हैं, मुझे याद करते हैं। तुमने तो देख लिया जन्नतें मिल गई, अकाबिर हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन जो बाद में आएंगे मेरा जिक्र करेंगे, मैंने तो जन्नत में साथ उनको लेके जाना है। तुमने तो चांद को भी देखा, 2 टुकड़े होते,
تم نے تو میرے معجزات بھی دیکھے، میرے کمالات بھی دیکھے، مردے زندہ ہوتے بھی دیکھے، میرے انگلی پر چاند کو ناچتے ہوئے بھی دیکھا، سب کچھ دیکھا۔ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، انہوں نے تو صرف مدینہ دیکھا، انہیں تو آس مدینے کی ہے، تو میں نے تو جنت میں ان کو لے کے جانا ہے۔ چاند چر جائے شاہ ارض و سما سرور انبیاء اور آسمان کی طرف تو جو چہرہ کرے، آسمان کی طرف تو جو چہرہ کرے، رب کعبہ بھی خوش ہے رضا میں تیری، تیرا خالق بھی خوش، تیری رب سے رفاقت کی کیا بات ہے۔ شاہ ارض و سما سرور انبیاء اور ساز و سامان کی گو بے پناہ فوج بھی کب ملی تھی تمہیں، پھر بھی دشمن تیرے ہار کر تھے چکے، پھر بھی دشمن تیرے ہار کر تھے جھکے۔ تیری ہمت شجاعت کی کیا بات ہے، شاہ ارض و سما سرور انبیاء اور محتشم بھی بہت، محتمم بھی بہت، انبیاء جو کہ دوسرے بھیجے گئے، اے شاہ انبیاء اے شاہ دوسرا اے میرے مصطفیٰ، اے شہید دوسرا اے میرے مصطفیٰ، تیری شان و رسالت کی کیا بات ہے۔ شاہ ارض و سما سرور انبیاء، تیرے لطف و عنایت کی کیا بات ہے، کے آیا ہے تو رحمت دو جہاں، تیرے جود و سخا کی کیا بات ہے۔ شاہ ارض و سما سرور انبیاء۔ آقا علیہ السلام مقام محمود پہ بیٹھیں گے، اللہ پاک نے یہ نہیں پوچھنا کس کس کو جنت میں، اللہ پاک نے پوچھنا ہے میں جسے چاہے جنت میں بھیج دے، میں نے یہ نہیں کہنا کہ کس کو کہاں لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سارے زمانے کی کنجیاں جو ہیں وہ ہاتھ میں آقا علیہ السلام کے عطا فرما دی اللہ پاک نے، جس کو چاہیں جیسے عطا کر دیں، جیسے نواز دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، تو کریم جو ٹھہرا تیرے کرم کے کیا ٹھکانے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے کرم کے کیا ٹھکانے، وہ جیسے چاہیں نواز دیں۔ جنتیں ان کی ہے، عرش بھی ان کا، فرش بھی ان کا، ساری یہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں تیرا میرا، ٹھیک ہے نا۔ سب کچھ حضور ہی کا ہے، سب کچھ یہ سارا پسارا ہی حضور کا ہے۔ اب چہروں پہ مسکراہٹ آئی، ویسے میں نے کوئی ایسی پوری بات نہیں کہی تھی دیر پہلے، حضور المصری کے ہمارے ساری باتیں تھیں، جو 90 بات کا محبت سے ہی بھرا تھا، کیونکہ لو لگ گئی ہے۔ آپ نے یہی فرمایا حضور المصری نے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، ابھی محبت میں مسکرا رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں، جنتیں مل رہی ہیں، تو محبت میں جس سے خوش ہو رہے ہیں ان کو جس سے محبت ہے اس سے محبت کر لینا، محبت ہی لائیے، یہی تو کہا ہے، اور کیا کہہ دیا جس پہ اتنا گھبرا گئے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت المصری نے تو یہی کہا ہے نا
تو میں نے اصل بات تو یہی تھی، اور جس عمل سے محبت ہے ان کو اس عمل سے محبت کر لینا محبت الہی ہے. یعنی اتنا درجہ آپ کو عطا فرما دیا ہے کہ یعنی اس عمل سے بھی محبت، یعنی اس بندے سے محبت کر لینا خدا کی محبت بن گئی، ٹھیک ہے نا. اور اس بندے کے اس عمل سے محبت کر لینا وہ محبت الہی بن گئی، ٹھیک ہے نا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور عرض کی، آپ نے فرمایا کہ عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ ملاقات کروں مولا سے، مگر جہاں تیری محبت کا تعلق ہے عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں مولا سے ملاقات کروں، مگر تیرا حق ضائع نہ ہو، اگر تو اجازت دیتی ہے تو، نہیں تو آپ کے ساتھ بستر پہ سوؤں گا. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، جو میں اس کو اس طرف لے کر آ رہا ہوں، عمل سے محبت ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ عرض کی کہ میرے مولا، میرے آقا، میرے سر کے تاج، میں اگر اپنے نفس کو سوچتی ہوں تو جی چاہتا آپ میرے ساتھ رات گزاریں، مگر آپ سے محبت ہے تو پھر جی چاہتا ہے کہ آپ کے ہر عمل سے محبت، پھر آپ کے ہر عمل سے محبت ہے. آپ مالک کی یاد میں رہیں اور میں آپ کو تکتی چلی جاؤں گی ساری رات. ایسے ہی آپ میری نفس کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور جو ہے آپ کی یار والی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے. پھر صبح تک کیا ہوا؟ حضور جہاں نماز پر مصلی پر روتے جاتے. حضرت بلال حبشی جب کنڈا کھٹکھٹایا، حضرت عائشہ نے کھولا، داخل ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو اذان دے دوں. اذان کیا؟ جہاں دیکھو ایمان والو پس ذکر حق ہے ذکر مصطفیٰ کا. یہ تو اذان میں بھی حضور کا ذکر، کلمے میں بھی حضور کا ذکر، نماز میں بھی حضور کا ذکر، یہاں مجلس میں بھی حضور کا ذکر، ہر جگہ پر ہر مقام پر حضور کا ذکر ہے اور وہیں خدا کا ذکر ہے. جہاں خدا کا ذکر ہے وہیں حضور کا ذکر ہے. مولانا حضرت خان نے فرمایا اذان کیا؟ جہاں دیکھو ایمان والو پس ذکر حق ہے ذکر مصطفیٰ کا. پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے، پہلے زباں حمد سے پاک ہو